اس سے ایک ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوئی ہے ہماری ٹیکنالوجی سائٹ کے اوپر. اسی طریقے سے یہ جو آج پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو معاملہ ہوا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ پاکستان کے اندر اپنی لیبارٹریز کریٹ کریں گی. انجینئرنگ کونسل جو ہے ان کے ساتھ کلوز جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن کرے گی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی. دنیا میں جو بگ ڈیٹا مارکیٹ ہے وہ ڈبل ہوئی ہے صرف 3 سالوں کے اندر، اور اس وقت 2019 میں اس کا جو ٹوٹل ریونیو تھا بگ ڈیٹا کا ہی صرف وہ $49 بلین کے اوپر وہ مارکیٹ ہے. اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں تقریباً 35.8 بلین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مارکیٹ ہو چکی ہے. اسی طریقے سے جو گلوبل ای وی جس کے اوپر دیکھیں ہم نے اتنا زور دیا ہے الیکٹرک وہیکل کے اوپر، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس سال جب بجٹ آئے گا تو جو ہماری ریکمنڈیشن ہے الیکٹرک وہیکل کے اوپر وہ مانی جائیں گی. صرف 2.2 ملین کاریں تھیں جو کہ بجلی کے اوپر تھیں، الیکٹرک کے اوپر تھیں 2020 میں. یہ ایک سال کے اندر بڑھ کے 40 ملین کے اوپر پہنچ گئی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 2.2 یعنی 22 لاکھ تھی ٹوٹل 2020 میں، اور اس وقت 4 کروڑ ہو گئی ہیں. سو جس طریقے سے یہ الیکٹرک وہیکلز آگے چل رہی ہیں اگلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کمبسشن انجن ہے، اور 2030 تک جو ہمارا یہ جو کمبسشن انجن ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا اور الیکٹرک وہیکل اس کی جگہ لے لے گی. اس لیے ہم نے بہت ایمفیسس کیا تھا، بہت اس کے اوپر ہم نے زور دیا تھا شروع دن سے ہی جب میں نے جب یہ منسٹری سائنس اور ٹیکنالوجی لی تھی کہ الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ فیوچر ہے. 1970 کی دہائی میں جب ہم نے اپنا کمبسشن انجن ہم نے نہیں بنایا، اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا آنے والے دنوں میں، اور اب ہم الیکٹرک وہیکل کے اوپر جا رہے ہیں. سو یہ جو ایک ٹی او ٹی کے جو پروجیکٹس اب انجینئرنگ کونسل اور یہ جو شنوا یونیورسٹی کے درمیان جو یہ ایم او یو ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہاں پر لیبس جو ہیں وہ بنیں گی. اس کے نتیجے میں جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کی جو یہاں پر پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے اس میں چائنا کا ایک عملی حصہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو کوالٹی ہے ایک تو وہ بہت امپروو ہوگی، ہمارا ہیومن ریسورس کوالٹی جو ہے وہ اس میں بہت امپروو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چائنا کا جو سکل ہے اور لیبارٹریز میں جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھنے کا مدد ملے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سی پیک کا ایک پورا پروجیکٹ ہے اس کے نتیجے میں ہمارا یہ جو ٹیکنالوجی سائیڈ ہے اس سے اس کو بہت جو ہے وہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے. اب تھوڑا سا میں آج کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. آج صبح جو مریم نواز کو ہائی کورٹ سے ضمانت دی گئی ہے، پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ مریم نواز نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ جب گئے تھے تو انہوں نے نیب کے دفتر کے اوپر پتھر مارے تھے، اور اس سے پہلے جب ایک دفعہ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف پروسیڈنگ شروع کی تھیں تو انہوں نے جا کے وہاں پہ جج کے اوپر ہی حملے کر دیے تھے. جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس کے اوپر ہی حملہ کر دیا تھا. تو مجھے خوشی ہے کہ نون لیگ آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں واپس آ رہی ہے، اور اب ضمانت وغیرہ وہ کرا رہے ہیں، کیونکہ کل تک تو ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ ہم ضمانت نہیں کرائیں گے بلکہ ہم تو پتھر ہی ماریں گے. لیکن آج انہوں نے یہ ضمانت کرائی ہے جو کہ ایک یقینی طور کے اوپر ایک مثبت عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این کا ایک اندرونی جو جھگڑا چل رہا ہے، وہ تو میں نے پہلی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ گاڑی تو چلنے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کا سٹیئرنگ کسی کے پاس ہے، بریک کے اوپر کسی کا پیر رکھا ہوا ہے، اور ڈرائیور جو ہے وہ کوئی اور ہے. سو اس لیے یہ گاڑی جس کے صرف جو ہے اتنے ڈرائیور ہوں گے، اتنے چلانے والے ہوں گے، تو اس کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا. سو وہ تو ایکسیڈنٹ ایک نیچرل بات ہے، وہ ہو گیا ہے. میں البتہ دونوں پارٹیز کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ پہلے ہم سے گلہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم انیشیٹو نہیں لے رہے بات چیت کا، ادروائز ہم تیار ہو جاتے. پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر. انہوں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ پھر اس معاملے میں نہیں آئیں گے، الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ملک کا ہوگا. سیاسی جماعتوں کی جو سیاست ہے وہ تب ہے جب ہمارا ملک ہے. آپ کی میری جو تمام جو انٹرسٹ ہیں وہ سبسروینٹ ہیں، ماتحت ہیں ہمارے ملک کے انٹرسٹ کے.
اگر آپ اس سلسلے کو آگے نہیں چلانا چاہتے تو کل بھی میٹنگ ہوئی, بہت ہی جو مایوس کن میٹنگ ہوئی پرسوں, کہ جو انہوں نے ایک ایلڈرز کی میٹنگ اسپیکر صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی, اس میں صرف 3 لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے, اپوزیشن اس میں نہیں آئی. اگر اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی اور آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف حکومت اکیلی ایک ہاتھ سے تالی بجا لے گی تو یہ نہیں بچ سکے گی. آپ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے اس کا تو ایک سمجھیے کہ اس وقت میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نابالغ سیاست ہے, اور وہ اپنی سیاست کی نابالغ پن میں, اس کم علمی میں, اس کم فہمی میں پارلیمنٹ کو ہی ناکام کرنا چاہتے ہیں. اگر پارلیمنٹ ناکام ہوگی, جمہوریت ناکام ہوگی, تو پاکستان کے لوگوں کی ناکامی ہوگی. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا سیاست کریں گی اگر آپ کے ہاں جمہوریت اور پارلیمانی انڈرمائن ہو جائے گی. اس وقت بھی اپنا مذاق جو ہے وہ نہ بنوائیں پولیٹیشین, سیاستدان. ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اپوزیشن پارٹیز کو, ایک سنجیدہ ایفرٹ حکومت کر رہی ہے اصلاحات کی, ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز سے آپ شروع کریں, اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں, اور ایک ایسا سلوشن بناتے ہیں جس میں تمام پاکستان کے لوگوں کا, سیاسی جماعتوں کا ان انتخابات کے اوپر اعتبار ہو. لیکن اگر آپ حصہ نہیں لیں گے تو اس میں آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور جمہوریت کا بھی نقصان کریں گے. پہلے بھی آپ کی سیاست, خصوصاً نون لیگ کی جو سیاست ہے, وہ اپنے بچگانہ فیصلوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. ابھی آپ دوبارہ اس ڈگر کے اوپر چلیں گے, آپ مزید نیچے جائیں گے, اور دونوں پارٹیز کے پاس نیچے جانے کی کوئی زیادہ فرصت بھی نہیں بچی. یہ ایک نیشنل پارٹیز تھیں, اب آپ دیکھیے کہ ایک پارٹی پنجاب کے 8 ضلعوں تک رہ گئی ہے, دوسری پارٹی اندرون سندھ کے 8 ضلعوں تک رہ گئی ہے. سو پاکستان کا تو مفاد ہے کہ بڑی پارٹیاں آئیں, اور اسی لیے ہم اپوزیشن کو پھر یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اصلاحات کے پروگرام کے اوپر آگے بڑھیں. شکریہ جی. سپریم کورٹ میں آپ کے خلاف درخواست دائر ہوئی ہے, سرینا عیسیٰ نے کی ہے, اس بارے میں بات کریں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال سپریم کورٹ میں کوئی سنجیدہ درخواست آئی ہے. اگر سپریم کورٹ نے نوٹس کیا تو پھر ظاہر ہے کہ میں فائز عیسیٰ صاحب کی اور سرینا بی بی کو اس کا جو جواب ہے وہ دوں گا. یہ تو پنجاب حکومت سے سوال پوچھے نا, مجھے نہیں پتا. ویسے لیپ ٹاپ تو پٹواریوں کے پاس اگر دے رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ. پٹواریوں کے پاس ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے, طلباء کے پاس بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ قانون کے دائرے میں آ جائے, کیا یہ عمل حکومت کے جو اراکین ہیں اور آپ ہیں, کیا ان کے دائرہ کار میں بھی ہے کہ آپ بھی قانون کی پاسداری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ سیکنڈ, آپ کا نعرہ تھا کہ ہم پولیس کو سیاستدانوں سے دور کر رہے ہیں اور پٹواری نظام کو درست کر رہے ہیں. ابھی تک نہ ہی پولیس درست ہوئی, نہ ہی پٹواری نظام درست ہوا. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جو اصلاحات جس تیزی سے ہونی چاہیے تھی خصوصاً پولیس کے نظام میں اور پٹواری کے نظام میں, وہ نہیں ہوئی. اور اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں نے کرنی تھی, یہ وفاقی حکومت نے نہیں کرنی ہے. اور آپ کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل درست ہے, اور اصلاحات کے اوپر صوبائی حکومتوں کو فوری طور کے اوپر بڑھنا چاہیے. فہد صاحب, آپ چائنی گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ الیکٹرک گاڑیاں جب آئیں گی پاکستان کے پاس اتنی بجلی ہے کہ ان کو چلایا جائے؟ کیونکہ چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, پچھلے 2 سال سے یہ ایفرٹس کر رہے تھے کہ بجلی کی اگر ہمیں دے دی جائے تو ہم اتنی بجلی پیدا کر دیں گے کہ ہم باہر بیچیں گے, لیکن وہ ان کی ایفرٹس آج تک کسی نے آگے ہونے نہیں دیے. تو اوپر سے آپ گاڑیاں لا رہے ہیں تو وہ اس کا کیا ہوگا؟ نہیں, بجلی تو اس وقت ہمارے پاس 10,000 میگا واٹ فالتو ہے, اور جاوید قریشی صاحب آپ کو خیر اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ آگے بتا سکتے ہیں. ہماری جو پاور منسٹری ہے اس کا اس وقت میجر پرابلم یہ ہے کہ بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہے اور پیداوار زیادہ ہے, اور اسی لیے آگے چل کے ہم تو, بلکہ ہمیں جو منسٹری ہے پاور کی وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو الیکٹرک وہیکل کا انیشیٹو ہے اس کو زیادہ بڑا کیا جائے, کیونکہ اس وقت جو کھپت ہے اس میں تو کمی آئی ہے. سو ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو اگر آپ بات کرتے ہیں نا, کئی جگہوں پہ جو بجلی چلی جاتی ہے یا کئی جگہوں کے اوپر جو ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, اس کی وجہ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے.
بجلی کی جو اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور پاور منسٹری کا ایک بڑا پرابلم قیمتیں زیادہ ہونے کا یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک جو بجلی کی جو زیادہ منصوبے یہاں پہ لگے اس کی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں اور وہ بجلی کی آگے کھپت نہیں ہے۔ فواد صاحب میرا سوال یہ بھائی فواد صاحب میرا MOU سوال والے یہ بھی ہے کہ چلے ہیں۔ ایک غلطی سی کریٹ ہوئی اپوزیشن کا پہلے سے یہ خیال تھا کہ حکومت کا رویہ جارحانہ ہے اور اپوزیشن نہیں گئی۔ اب پیپلز پارٹی اور بالخصوص نون لیگ میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ دونوں کوشش کر رہے تھے کہ کہیں سے ان کو مینیج پراپر کر لیا جائے، وہ لڑائی ہے یا حکومت کے اندر مینیج نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو بلاول صاحب نے اپنا امام چینج کر لیا ہے، پہلے فضل الرحمان صاحب تھے، آج کل سراج الحق صاحب ہیں، تو وہ تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ امام چینج کیا ہے۔ یہ تو بلاول صاحب جانے اور مریم بی بی جانے۔ اب پتہ نہیں کھانوں کا بل کس نے دیا تھا جب کھانے کھا رہے تھے۔ ویکسینیشن پہ کافی سوال اٹھ رہے ہیں، مولانا تو یہ کہا کہ یا تو ویکسین فراڈ ہے یا پھر کورونا فراڈ ہے۔ نہیں، مولانا فراڈ ہے، فضل الرحمان صاحب فراڈ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، نہ ویکسین فراڈ تھی نہ کرونا فراڈ ہے، فضل الرحمان صاحب فراڈ۔ دیکھیں، میں ویکسین کے اوپر صرف ایک سوال جو آپ نے پوچھا ہے، دیکھیں میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے میں حیران ہوں جس نے جو ان کا نمائندہ جس نے خط لکھا ہے کہ اس نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ کم از کم جو بنیادی جو ایک چیز ہے اس کو اسٹڈی کر لیتے، اگر کم از کم وہ خود نہیں کر سکتے تھے تو کسی عقل مند آدمی کو فون کر کے ہی پوچھ لیتے کہ یہ ہے کیا معاملہ اور کر کیا رہے۔ دیکھیں، حکومت کمیٹڈ ہے تمام پاکستانیوں کو مفت ویکسین لگانے کی۔ پاکستان میں تقریباً 10-12 کروڑ لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین جو ہے وہ مفت لگنی ہے۔ اب دیکھیے اتنا بڑا آپریشن جو پاکستان کر رہا ہے اس وقت تک تقریباً 7 لاکھ لوگ پاکستان میں ویکسین جو ہے وہ لگوا چکے ہیں۔ اب یہ جو ویکسین لگنی ہے ظاہر ہے یہ باریوں پہ لگنی ہے۔ آپ دیکھیے کینیڈا میں بھی ابھی تک 80 سال سے ابو لوگ، اور کینیڈا کی آبادی پاکستان سے بڑی تھوڑی ہے، وہاں پہ بھی صرف 80 سال سے ابو لوگ جو ہیں ان کو ویکسین جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ پاکستان میں ہم 60 سال کے اوپر جو ہے وہ آ چکے ہیں، اس کے بعد 50 سال کے اوپر جو ہے وہ ہم آنے والے ہیں، اور اس کے بعد 45 سال کے اوپر جو ہے وہ ہم آ جائیں گے۔ اب یہ ایک تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، تو پرائیویٹ ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے، وہ پیسے ادا کریں اور اپنا لگوا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک حکومت کا ہاتھ بھی بٹ جائے گا کئی معاملوں میں کہ جو مفت ویکسین لگانا چاہتے ہیں اس میں تھوڑا بوجھ کم ہوگا، اور جو لوگ مفت لگوانا چاہتے ہیں وہ لائن کے اوپر ہوں گے، ان کو ہم جلدی جو ہے وہ لگا سکیں گے۔ لیکن اور اس کی جو قیمت ہے، میں ذاتی طور کے اوپر تو میں یہ سمجھتا تھا، اور میری ایڈوائس بھی یہ تھی ہیلتھ منسٹری کو، کہ آپ اس کی قیمت میں پڑے ہی نہ، جو بھی پارٹی یہاں پہ امپورٹ لانا چاہتی ہے جس قیمت پہ بیچنا چاہتی ہے اس کو بیچنے دیں، مارکیٹ میں خود کمپٹیشن کریٹ ہوگا۔ لیکن انہوں نے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے یا تھوڑی ہے، اگر آپ کو اس سے کم پہ ملتی ہے تو آپ کم اپنی امپورٹ کر لیں، یہ تو پرائیویٹ ہے۔ اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے، اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہتے، وہ لگوا لیں، ادروائز پھر اپنی باری کا انتظار کریں اور مفت لگوائیں۔ نہیں، وہ جاوید قریشی صاحب کا معصومانہ سا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت ساری اسی چلائی ہے انجینئرز، وہ تو نہیں آندے ہو۔ ٹھیک بات نہیں، میرے تو اچھے تعلقات ہیں انجینئر سے، میں تو چاہتا ہوں کابینہ میں رد و بدل کی باتیں چل رہی ہیں، کب تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے آنے کا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، باتیں چل رہی ہیں، کئی وزیروں کے دل دھڑک رہے ہیں پی ایم صاحب سے، یہ تو پی ایم صاحب کو پریروگیٹو ہے کہ جس کا وہ کب کرتے ہیں یہ فیصلہ۔ رد و بدل کی باتیں ڈیفینیٹلی چل رہی ہیں، بٹ اوبیسلی پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے جو بھی مناسب ہے۔ پاکستان ابھی بھی اس مینول ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے، یونیورسٹیز کے اندر کوانٹم ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا، کیا وجوہات ہے اور کب تک انٹروڈیوس کروانے کا؟ نہیں دیکھیے، ایسا نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت 2018 میں
انہوں نے HEC نے 4 کلسٹرز کریٹ کیے تھے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کے، جس میں یہ ساری کوانٹم ٹیکنالوجیز بھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ، یہ سب کچھ اس میں شامل تھا. اس کے نیچے 13 جو ہیں وہ سینٹرز قائم کیے گئے. 13 سینٹرز کے نیچے 46 لیبز بنائی گئیں. سو ہمارے جو کیپیسٹی ہے وہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہم نے نہیں کر رہے، اور جس پہ میں اب جاوید قریشی صاحب کا اور ان کی جو ٹیم ہے، عمر ہے، بغیر طارق صاحب ہیں، ان لوگوں نے بڑا زبردست جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کا لنک جوڑ رہے ہیں ایکیڈیمیا کے ساتھ. اور جب تک انڈسٹری اور ایکیڈیمیا اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ کمرشل جو اس کی ایک سمجھیے کہ جو اس کی فیزیبلٹی ہے وہ سامنے نہیں آتی. سو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نسٹ میں ہم نے بنایا، اسی ماڈل کو ہم کامسیٹس میں بھی لے کے جا رہے ہیں، اسی ماڈل کو ہم باقی یونیورسٹیز میں لے کے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اس کو تھوڑا سا تو ہمیں اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے نا، اور اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے رول کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ جب 26 فروری کو پہلا کووڈ کیس آیا تھا، ہم کچھ اپنا ہیلتھ سیکٹر میں کچھ نہیں بنا رہے تھے. آج الحمدللہ ہم میجر ایکسپورٹر ہیں کووڈ کے، اور اتنی بڑی یہ 2 لہریں آئی ہیں. کبھی آپ کو ہاسپٹل میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی. پہلے تو آپ کو یاد ہوگا سینیٹائزر ہی شارٹ ہو گئے تھے. ابھی تو ہمارے وینٹیلیٹرز، بلکہ ہماری جو 2 کمپنیاں وینٹیلیٹرز بنا رہی ہیں، ان کو ابھی یہ گلا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس آرڈر کم ہو گئے ہیں، تو ان کو ہمیں جو ہے وہ آرڈرز جو ہیں وہ لوکل لیں. ہمارے ہاسپٹلز کا تھوڑا کلچر بھی یہ ہے کہ وہ امپورٹ کرتے ہیں اور لوکل لوگوں سے نہیں لیتے. تو میں اپنے ہاسپٹلز کے جو CEOs ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اپنی لوکل پیداوار، جو لوکل لوگ جو بنا رہے ہیں، لوکل جو بزنس مین ہیں، اس کو ہم انکریج کریں تاکہ وہ ان چیزوں کے اوپر آئے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہماری کم از کم، ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو بالکل مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم بالکل صحیح راستے کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. ہمارے براڈ شیٹ میں جو بھی مجھے پتا ہے کہ جو جج صاحب نے جن کچھ بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی کا جو دیا ہے، وہ جب نام سامنے آئیں گے تو آپ کو کافی اس پہ حیرت ہوگی. کافی براڈ شیٹ بڑی کمپریہنسو انہوں نے جو ہے وہ انکوائری کی ہے، اور کابینہ اس کو ڈسکس کرے گی اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی اس کو پبلک کرنے کا. پرائم منسٹر صاحب کی ابھی تک کی پالیسی یہی ہے کہ ساری رپورٹس پبلک کی جاتی ہیں. سو مجھے امید ہے کہ یہ رپورٹ بھی پبلک کرے گی اور میڈیا کو اچھا اس میں مواد ملے گا، اور آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں گے کہ یہ پاکستان میں یہ کام کیسے ہوتا ہے. چائنیز اب آپ اگر ہم جو آ گئے ہیں جو سارے with your permission. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Pakistan Engineering Council, as Advisor Innovation, I welcome you all for this prestigious ceremony of signing of MOU between Shenzhen University, China and Pakistan Engineering Council for promoting innovation and entrepreneurship, and also for the One Belt, One Road, Intelligent Internet of Things